اور خداوند نے سارہ کو یاد کیا اور اس سے ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اسحاق پیدا ہوا تو ابراہیم نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور سب سرداروں اور اپنے ہمسایوں کو دعوت دی، جس میں ابی ملک اور اس کی فوجوں کے کپتان بھی شامل تھے۔ ابراہیم کا باپ تارا اور اس کا بھائی ناہور حران سے سفر کر کے اس دعوت میں شامل ہونے کے لیے آئے، اور سام بھی اپنے بیٹے ابر کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوا۔ انہوں نے پورے دل سے انہیں مبارکباد دی اور ابراہیم کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم اور ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل جنگلوں میں شکار کا بہت شوقین تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنی کمان اٹھائے رکھتا، اور ایک موقع پر جب اسحاق 5 سال کا تھا، اسماعیل نے بچے کی طرف اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور چلایا، اب میں تجھ پر تیر چلا رہا ہوں۔ سارہ نے اس واقعے کی گواہی دی اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے خوف زدہ ہو گئی اور اپنی لونڈی کے بچے کو ناپسند کیا۔ اس نے اس لڑکے کے کاموں کی ابراہیم سے کئی بار شکایت کی اور اسے مجبور کیا کہ ان دونوں ہاجرہ اور اسماعیل کو اپنے خیمے سے نکال دے اور انہیں کسی دوسری جگہ رہنے کے لیے بھیجے۔ کچھ عرصہ تک اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ فاران کے بیابان میں رہا، لیکن ہمیشہ اپنے بڑے شوق میں یعنی شکار کرنے کے لیے اس نے مصر کا سفر کیا۔ وہاں اسماعیل نے شادی کی اور وہاں اس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی وہ بیابان میں اپنے پسندیدہ گھر کو واپس گیا اور وہاں اس نے خود ہی خیمے لگائے اپنے لوگوں اور اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ خدا نے اسے برکت دی اور وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کا مالک تھا۔ اور وقت گزرتا گیا، کئی سالوں کے بعد ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، اور اس نے اپنا ارادہ سارہ کو بتایا اور ایک اونٹ پر اکیلے ہی سفر شروع کیا۔ ابراہیم دوپہر کو اسماعیل کے رہنے کی جگہ پر پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا شکار کرنے کے لیے گھر سے دور گیا ہوا ہے۔ اسماعیل کی بیوی ابراہیم سے غیر مہذب طریقے سے پیش آئی، وہ اسے نہیں جانتی تھی اور اس نے اسے کھانا اور پانی دینے سے انکار کیا جو کہ ابراہیم نے اس سے مانگا تھا۔ اس لیے اس نے اس سے کہا، جب تیرا شوہر واپس آئے تو اسے میرے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی فلسطین کی زمین سے تیری غیر حاضری میں ہمارے دروازے پر آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ جب تیرا شوہر واپس آئے تو اسے بتانا کہ وہ میخ کو دور کرے جو اس نے اپنے خیمے میں رکھی ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور لے جو قابل احترام ہو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے ابراہیم واپس چلا گیا۔ جب اسماعیل گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس واقعہ کے متعلق اسے بتایا اور آدمی کے بارے میں بیان کیا اور اس کے الفاظ کو دہرایا، اور اسماعیل جان گیا کہ اس کا باپ اسے ملنے کو آیا تھا، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ بے عزتی سے پیش آئی۔ اس وجہ سے اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کنعان کی زمین سے ایک کمواری سے شادی کی۔ 3 سالوں کے بعد ابراہیم دوبارہ اپنے بیٹے کو ملنے اس کے خیمے میں گیا، اور اس کا بیٹا پھر گھر سے دور گیا ہوا تھا، لیکن اس کی بیوی خوش طبع اور مہمان نواز تھی، اور اس نے مسافر سے درخواست کی جسے وہ نہیں جانتی تھی
کہ وہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے، اور اس نے اس کے سامنے روٹی اور گوشت رکھا۔ اس لیے اس نے اس سے کہا کہ جب تیرا شوہر واپس گھر آئے تو اسے میرے متعلق بتانا اور کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی فلسطین کی زمین سے تیرے پاس آیا، اور یہ پیغام اس نے تیرے لیے چھوڑا ہے کہ میخ جو تو نے اپنے خیمے میں رکھی ہے اچھی اور بلند اخلاق ہے اور عزت کے لائق ہے۔ اور ابراہیم نے اسماعیل اور اس کے خاندان کو برکت دی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب اسماعیل واپس آیا تو وہ اپنے باپ کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا، اور اس نے ایک اچھی اور بلند اخلاق بیوی کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اور اس کا خاندان ابراہیم کو ملنے گیا، اور کئی دنوں تک فلسطین کی زمین میں اس کے ساتھ رہا۔ ابراہیم 26 سال تک وہاں رہا، اور اس نے اپنے سارے خاندان سمیت اس جگہ کو چھوڑ دیا اور حبرون کے نزدیک بیر شبا کو ملکیت کے طور پر لیا، جہاں اس نے ایک پیڑوں کا جھنڈ لگایا اور بڑے گھر تعمیر کیے، جنہیں اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا۔ وہ جو بھوکے ہوتے آزادی سے اندر داخل ہوتے اور اپنی خوشی کے مطابق کھانا کھاتے تھے، اور وہ جو ضرورت مند ہوتے آزادی سے انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کی جاتی تھی۔ جب کوئی ابراہیم کی اس فیض رسانی کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے تلاش کرتا تو وہ انہیں جواب دیتا کہ اپنے خدا کا شکر ادا کرو جو ابدی خدا ہے، اور جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، اور جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ سب کچھ اسی کا ہے، اور اسی کی سخاوت کے وسیلہ سے ہم کھاتے اور پہنتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے دینا، مصیبت زدہ کے ساتھ مہربانی سے بولنا، سب انسانوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، اور ہمیشہ ابدی خدا کا شکر ادا کرنا، یہ عقائد کی وہ دفعات تھیں جنہیں ابراہیم نے تشکیل دیا، اور انہی کے مطابق ابراہیم نے اپنی زندگی کو واضح کیا۔